علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلہ کش تھے. اعلیٰ حضرت نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی بے ساختہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا: اے رخت اشرفی آئین حسن خوباں فی البدیع. آپ نے فرمایا اے اشرفی رخت آئین حسن خوباں یک نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ. ایک نظر کردہ اے اشرفی ہم پر نظر فرمائے، ایک نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ کہ اے تین محبوبوں کے محبوب ہم پر بھی نظریں عنایت فرمائے. اور پھر آپ لے کر کے جب پہنچے مارہرہ شریف، حضرت آپ کے پیر و مرشد نے، آپ کے پیر و مرشد کی آخری خلافت آل رسول مارہوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری خلافت جو دی گئی اور جو تبرکات وہاں سے مارہرہ شریف سے دیے گئے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ کو دیے گئے. ان کے بعد پھر آل رسول مارہوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی خلافت نہیں دی اور فرمایا کہ جن کا حق تھا میں نے انہیں دے دیا. تو حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں مخدوم اشرف کی نسبت کے متعلق، اشرفی جو سلسلے میں داخل ہو گیا مخدوم اشرف سے، اصل یہ سلسلہ نسبت کے اعتبار سے قادری ہے، غوث العظم کی اولاد سے، اولاد کے اعتبار سے قادری ہے، لیکن نسبت کے اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے چشتی ہے. اولاد غوث اعظم کے اعتبار سے چونکہ حضرت مخدوم سبنانی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید، ماں کی طرف سے امام حسن تک آپ کا شجرہ جاتا ہے، باپ کی طرف سے امام حسین تک جاتا ہے، حسنی حسینی سید حضرت مخدوم اشرف سبنانی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر حضرت غوث العظم سے جو آپ کا رشتہ ہے، ایک روایت کے مطابق ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، اور آپ کی بہن جن کی اولاد کو آپ نے اپنی اولاد کہا اور انہیں سے آج جو نسل سلسلہ اشرفیہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور غوث العظم کی اولاد میں پیر عبدالغفور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد. جب آپ تشریف لے گئے، سلسلے قادریہ کی تمام خلافت و روایات اوراد حضرت مخدوم سبنانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیر عبدالغفور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث العظم کی اولاد میں انہوں نے عطا فرمایا. اور آپ کے بہنوئی بھی ہیں، آپ اپنے بہنوئی کے پاس ہی ان سے خلافت بھی لی، اور پھر انہی کے لڑکے حضرت عبدالرزاق نور العین کو پیر عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ کر دیا کہ آپ ساتھ لے جائیں، ان کی اپنے بھانجے کی تربیت فرمائے. آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی، اس لیے آپ نے اپنے بھانجے کو پالا اور فرمایا کہ یہی میرا بیٹا ہے، اور انہی سے نسل سلسلہ اشرفیہ آج پوری دنیا میں رواں دواں. مخدوم اشرف سبنانی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان اسی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، مخدوم اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا. کیونکہ خاندانی اعتبار سے حسنی حسینی نجیب الطرفین سید، تو کون پاتا ہے خاندان ایسا. تو یہ نسبتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ نے اپنی دادا کی شان میں جب قصیدہ لکھا تو آخری جو آپ کا مصرع تھا مقطع کا: اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا. حضرت مخدوم اشرف سبنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت مبارک کل آپ نے مسجد میں بھی سنا ہوگا، جو حضرات مسجد میں شامل تھے سنے. 708 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 708 ہجری میں آپ کی پیدائش سے اگر ہم اب تک دیکھیں تو 700 سال گزر چکے، 700 کچھ 60 سال 63 سال ایسا.
اور وصال کے اعتبار سے دیکھیں تو لہذا 600 اس مرتبہ 63واں 37واں وصال کے اعتبار سے تو 600 سال گزر چکے، لیکن رب نے وہ عظمتیں وہ رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت شاہ محدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، آپ فرماتے ہیں کہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ میرے سلسلے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا، رب کائنات اسے غوثیت کے مقام پر فائز فرمائے گا، مقام غوثیت پر فائز فرمائے گا، اور میرے سلسلے کی تجدید نو فرمائے گا، سلسلے چشتیہ کو پھر سے اجسر نو زندہ فرمائے گا۔ اس لیے مجدد سلسلے چشتیہ مجدد سلسلے اشرفیہ بھی حضرت مخدوم سمنا کو کہا جاتا ہے، چونکہ سلسلے چشتیہ کی ایک نئی شاخ آپ کے نام سے چلی، اور نسبت کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں تو چشتی ہیں، خاندان کے اعتبار سے قادری، لیکن نسبت کے اعتبار سے دیکھیں تو چشتی۔ حضرت غریب نواز کے خلیفہ کون؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ حضرت گنج شکر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ اب محبوب الہی سے دو شاخ چلی، سلسلے چشتیہ میں دو شاخ، ایک سلسلے چشتیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے نظامیہ، اب یہاں سے دو شاخ ہوئی، سلسلے چشتیہ نظامیہ سراجیہ، آپ کے خلیفہ حضرت سراج الحق اخی سراج الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ، آئین ہند جنہیں کہا جاتا ہے، سراج الحق آئین ہند رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سلسلے چشتیہ نظامیہ سراجیہ۔ دوسری جانب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، دو، ایک آئین ہند وہ بھی خلیفہ، ایک چراغ دہلی وہ بھی خلیفہ۔ دہلی میں بھی چراغ روشن ہے تو غریب نواز کے دم سے، اور ہندوستان میں جو روشنی آئینہ پھیلا ہے وہ بھی غریب نواز کے دم سے، یہ بھی چشتیہ فیضان۔ تو آئین ہند تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے دو شاخیں چلی، ایک شاخ دکن میں چلی گئی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ، خاص خلیفہ، یوں تو خلفاء بہت ہوتے ہیں لیکن خاص خلیفہ کچھ خاص ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دکن کے شہنشاہ دکن گلبرگہ شریف میں موجود ہے، شہنشاہ دکن حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ تو ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ نصیریہ بندہ نوازیہ ہوا، دوسرا سلسلہ یہاں چلا سلسلے نظامیہ سراجیہ، اور حضرت سراج الحق آئین ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مالدہ بنگال میں، اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مخدوم پاک کے نام سے چونکہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ میرے سلسلے میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا، اور اس سے رب کائنات مقام غوثیت ہمارے سلسلے میں عطا فرمائے گا، اور میرے سلسلے کو اج سر نو زندہ فرمائے گا۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا، جس طرح حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کی سیر فرمائی ہے، اسی طرح مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پوری دنیا کی سیر فرمائی۔ مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہے، ان سے بھی آپ کو سلسلے جلالیہ کی خلافت، اجازت، اوراد، وظائف تمام حاصل ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اوراد اویسیہ کے تمام اوراد و وظائف حاصل ہیں۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کو اسماء الہیہ کے تمام اوراد و وظائف کی اجازت حاصل ہے۔ مخدوم پاک صرف یوں کہ اوراد و وظائف سمجھ کر کے ہم یوں نہ سمجھیں کہ صرف جو ہے یہ
اوراد و وظائف والے بابا تھے، نہیں، بلکہ ہم جان لیں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم کا نام مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اپنے دور میں تفسیر قرآن فرمائی، جس تفسیر کا نام تفسیر اشرفی ہے فارسی زبان میں، آج بھی مصر کی لائبریری میں رکھی ہے، اور اسی کا ترجمہ بعد میں وہاں سے کاپی کر کے پاکستان میں لایا گیا، اور وہاں سے وہی ترجمہ آپ کا اظہار البیان کے نام سے صاحب سجادہ حضور شیخ اعظم سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی کچھ سالوں پہلے آپ کے وصال سے قبل حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو آپ نے پھر سے اجسر نو شائع فرمایا۔ تو آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، اور سب سے بڑی کرامت تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کہیں جاتا ہے وہاں کی زبان بول نہیں پاتا ہے، لیکن رب کائنات نے جو علم بیان کا تمغہ اور علم بیان کا عروج، علم بیان کی رفت و بلندی آپ کو اور آپ کے تصدق آپ کے خاندان میں عطا کیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، بڑے سے بڑا علامہ ہو، مفتی ہو، بڑے سے بڑے مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوں، محدث ہوں، لیکن اگر خانواد اشرفیہ کا کوئی شخص موجود ہو جائے تو ان کا لب و لہجہ الگ ہی ہوتا ہے، انداز الگ ہوتا ہے، روحانیت الگ ہوتی ہے۔ آپ نے تو لوناولا کی سرزمین پر صرف ایک پیر صاحب کو دیکھا ہے، خانواد اشرفیہ کے ایک پیر صاحب کو، سید صغیر اشرف صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم، اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز فرمائے، انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے۔ ہم نے تو صرف انہیں دیکھا ہے کہ جب بولتے ہیں تو لبوں پر پھول جھڑتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں، ہم نے تو صرف انہیں دیکھا ہے، ورنہ ہم دیکھ لیں کہ ہر پیر اپنی اپنی جگہ الگ رنگ رکھتا ہے۔ آپ نے مشہور نام سنا ہے ہاشمی میاں، اسے خانوادے کی چشمہ چراغ، مدنی میاں شیخ الاسلام مفسر قرآن، اسی خانوادے کے چشمہ چراغ۔ آج صاحب سجادہ حضرت سید محمود اشرف صاحب قبلہ اسی خانوادے کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آج مولانا سید اشرف رحمۃ اللہ حضرت قبلہ نورانی میاں صاحب، خانوادے میں اتنے مقررین خطبہ ہیں، تو یہ فیض کہاں کا ہے؟ فیض اشرفی، مخدوم صاحب کا فیض ہے، مخدوم صاحب کا فیض ہے۔ کیسا فیض کہ مخدوم پاک کا معاملہ یہ تھا کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو اگر اس جگہ کی زبان ہمیں معلوم نہ ہو، ہم بول پاتے ہیں، لیکن مخدوم پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے کی زبان میں بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عروج، وہ کمال عطا فرمایا تھا، وہ کرامت عطا فرمائی کہ سراپا کرامت ہے، جدھر جائیں، جس گلی میں جائیں، ہم تو دیکھیں کہ یہاں گلیاں بدلتی ہیں تو لہجے بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ مخدوم پاک جب سمنان سے چلے، بادشاہ تھے، آج کوئی اپنی بادشاہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، کوئی اپنی بادشاہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ بادشاہت کے لیے، کرسی کے لیے آج کیا سے کیا ہو رہا ہے، کتنے مقاتلے ہو رہے ہیں، قتل و قتال لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و جبر کی آندھیاں برپا کرتے ہیں، اس لیے کرسی بچانے کے لیے۔ غور کرو، رب نے کیسی ہمت شجاعت عطا فرمائی، اور ہیں کون؟ نواسے کن کے ہیں؟ حضرت خواجہ احمد یسوعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نانا جد نانا احمد یسوعی رحمۃ اللہ علیہ ننیال سے سلسلہ کرتے، وہ بھی اپنے وقت کے ترکیوں کے سب سے بڑے پیر کا نام حضرت خواجہ احمد یسوعی، ترکستان، اور وہ کون ہے؟ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ آپ خود جو ہے بادشاہ وقت، آپ کے والد حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سمنان میں آپ کی حکومت تھی، بڑی عدل و انصاف والی، جانا نہیں ہے، کل کے بیان میں بھی وہاں مسجد میں آپ سن چکے، بڑی عدل و انصاف والے بادشاہ، تہجد گزار، تمام اسلامی طرز حکومت جو ہوتی، اسلامی طرز سلطنت، اس کے مطابق حکومت کرنے والے۔ لیکن ایک درد تھا
کہ آگے بادشاہ سنبھالنے والا کوئی نہیں، بیٹا نہیں۔ بار بار دل میں خیال آتا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی رات میں عبادت کر رہے ہیں، تہجد گزارتے، عبادت کر رہے ہیں، اچانک سمنان میں ہی ایک مجذوب تھے۔ مجذوب مطلب آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہرا پیلا نیلا کپڑا ڈال دیا پاگل کا، وہ مجذوب نہیں ہوتا۔ مجذوب جو اللہ کی یاد میں خود کو جذب کر دے، فنا کر دے، بس فنا فی اللہ ہو جائے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ اچانک بادشاہ کے محل میں نظر آئے، بادشاہ بھی تعجب میں، دیکھنے والے جو سپاہی گیٹ پہ کھڑے تھے اوپر، اس نے بھی دیکھا، تعجب۔ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، عبادت کر رہے ہیں بادشاہ اور بیوی، کہا کہ بادشاہ کیوں تردد کرتے ہو؟ ان قریب اللہ تمہیں 2 اولاد عطا فرمائے، ایک کا نام اشرف رکھنا اور ایک کا نام عارف رکھنا۔ اور پھر کچھ ہی دن گزرے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے آپ کے والدین اور فرمایا کہ تردد نہ کریں، رب کائنات آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا۔ جو نام رکھا گیا وہ بھی فیضان رسول سے، خواب میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بیان فرمایا، ایک کا نام اشرف اور ایک کا نام عارف۔ آپ کی پیدائش ہوئی 708 ہجری میں، اب غور کر لیں، 708 ہجری، اور آپ کے وصال ہوا 808 ہجری۔ 808 ہجری سے لے کر آج تک 1445 چل رہی، 45۔ دیکھ لیں آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد، تقریباً 650 سال آپ کے وصال کو گزرنے کے بعد، کبھی یہ خانوادہ علم اور ولایت سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں اس خانوادے میں علم اور ولایت رہی، علم ظاہری بھی رہی، علم باطنی بھی رہی۔ علم روحانیت اور تصوف کے تاجدار ہر زمانے میں ہوتے رہے۔ ماضی قریب کا اگر ہم جائزہ لے لیں، ابھی قریب جو ہم خود اپنے شیخ کا جائزہ لیں، 96 میں ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار کلام سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال، عجب جلوے تھے۔ خود حضرت ریحان میاں صاحب قبلہ، ریحان رضا خان علیہ رحمان نے لکھا ہے کہ جب حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے لیے سب بندی ہوئی، سب بندی کی جا چکی، اور مارحہ شریف کے اس وقت کے صاحب سجادہ یا خانوادے کے شیخ کو آگے بھی بڑھایا جا چکا، اچانک حضرت تشریف لائے، لوگوں میں آوازیں آنے لگی حضور سرکار کلام، اور بس صفیں جیسے چیرتی گئی اور آپ اگلی صف میں تشریف لائے، اور پھر آپ کو ریحان میاں نے لکھا ہے، ریحان رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ کو آگے بڑھا دیا گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ حضور سرکار کلام نے پڑھا، اور کمال کیا تھا، ابھی ماضی قریب کا حال ہے، میرے پیر و مرشد ہیں، قریب کا حال ہے، مراد آباد تشریف لے گئے، مراد آباد میں ایک گھر، کتابوں میں کالو خان نام لکھا ہے، کالو خان کے گھر میں ایسی آگ لگی تھی، جناتی آگ، کبٹ میں ایک حصے میں آگ لگی اور ایک حصے میں کپڑا اچھا ہے، ایک حصے میں جل رہا ہے، اوپر جل رہا ہے نیچے بجھا ہے، بیچ میں جل رہا ہے اوپر نیچے خالی ہے، کبھی یہاں آگ دکھ رہی، کبھی گھر کے دوسرے کونے میں، کبھی تیسرے کونے میں، سارے عاملین سے علاج کر کر تھک گئے۔ حضرت اس وقت مراد آباد تشریف لے گئے تھے، لوگوں نے کہا کہ چوچا شریف کے صاحب سجادہ حضور سرکار کلام تشریف لائے، ذرا جا کر کے مل لو، اپنا حال بیان کرو، یہ تو مخدوم کے اولاد ہے، فائدہ ہو ہی جائے گا۔ وہ شخص پہنچے اور بیان کی کہ حضرت ہمارے گھر میں ماجرا یہ ہے، اس جناتی سایہ ہے،
اور جس کی وجہ سے ایسی آگ لگی ہے کہ کباٹ میں آدھے میں آگ رہتی، کہیں خالی ہے، ایک کپڑا آگ سے جل رہا ہے، دوسرا کپڑا بچا ہوا ہے. عجیب ترین آگ ہے، کبھی ادھر آگ دکھتی، کبھی ادھر آگ دکھتی، کبھی انسان سویا ہوا ہے چادر میں آگ لگ رہی ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں. اب غور کرو، رب نے مخدوم پاک تو مخدوم پاک ہے، اولاد کو کتنے تصرف عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنے گھر میں اعلان کر دو، کہنا کہ مختار اشرف نے کہا ہے گھر خالی کر دو. سرکار کلام سید مختار اشرف نے کہا ہے گھر خالی کر دو. جا کر کے انہوں نے آواز لگایا، آگ بجھی تو آج تک بجھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ خانواتی مخدوم پاک کے تو عجب کمالات ہیں.